السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستو، اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ عقیدہ توحید کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر دوسری بڑی جو نعمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسجد میں آئے بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھے، مگر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ حقیقت ہے بھی، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میں میری سنت پر عمل کرے تو 50 صحابہ کی طرح ماشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ معزز حاضرین، یہ چاند گرہن ہوا ہے تو ایسے موقع پر کچھ باتیں انشاءاللہ 10-15 منٹ میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے القدیر۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے القادر کہا۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ واقعی ایمانے میں توحید اتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہم سورج کو سجدہ کرتے ہیں نہ چاند کو پوجتے ہیں، بلکہ دونوں کے پیدا کرنے والے کو ماشاءاللہ ہم جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوا تو دیکھو ہم مغرب کی نماز میں آئے، یہیں بیٹھ گئے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خوف کا یہ نتیجہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لپک کر مسجدوں کو جاؤ، یہ وقت ایسا ہے رونے کا وقت ہے۔ آج کل ہوتا ایسے ہے، سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، ہم فوٹو لیتے اور اسے دیکھتے رہتے، نیوز دیکھتے رہتے۔ وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوشل میڈیا کا کھیل ہے۔ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورج کو گرہن لگتا ہوا دیکھو، یہ چاند کو گرہن لگتا ہوا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گرہن لگا کر بتاتا ہے لوگوں جیسے ان سورج اور چاند کی روشنی کو ہم نے سلب کیا، کھینچ لیا نا، جس دھرتی پر تم رہتے ہو یہ دھرتی بھی ایک دن قائم ہونے والی ہے۔ یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن ہمیں بتاتے ہیں یہ دنیا کا نظام ایک دن درہم برہم ہو کر رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جب ان کو گرہن لگا تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، صدقہ و خیرات کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس نماز کی بڑی عجیب کیفیت تھی۔ مرد تو مرد، عورتیں نماز پڑھنے آ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی اس وقت سورج گرہن کی نماز میں، حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے نظارے دکھائے گئے۔ جب جہنم کی گرمی کا آپ کو احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے ہٹے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بھی بڑھے۔ نماز ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں آگے بڑھے پیچھے ہٹے، حالانکہ ہر نماز میں آپ ایسا نہیں کرتے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو مجھے وہ عورت دکھائی گئی، یہاں خواتین غور سے سنیں، وہ عورت دکھائی گئی جس نے اپنے بلی کو پیانا بھی نہیں دیا، چارہ بھی نہیں دیا، باندھ کر رکھا، اس وجہ سے اس عورت کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اس کو دیکھا۔ تو لہذا کیا معلومات ہے؟ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا زنا کرنے والے مردوں عورتوں کا انجام بھی بتایا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا کنا عام ہے، لوگ شادی نہیں کرتے، زنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں سے متعلق یہ بتایا یہ دن اللہ ہمیں نہ دکھائے، جو حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ آج کل تو چھپ کر زنا کرتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت آنے والا ہے لوگ
ایک دم روڈ پر زنا کریں گے، گدھے گدھی کتا کتی جیسا زنا کرتے ہوئے زنا کریں گے، اس وقت حیا رکھنے والا شخص وہاں سے گزرتے ہوئے کہے گا اے زنا کرنے والے بے حیا مرد عورت، ذرا اس دیوار کے پیچھے چھپ کر زنا کر لے تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ سورج چاند کو گرہن لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اگر ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سورج گرہن چاند گرہن جب لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ سورج اگر طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، چاند طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، چاند غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے تابع، عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تابع ہے۔ اس کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات تو تھی ابراہیم علیہ السلام جب نمروز کے پاس جو ہے اس کا مقابلہ کرنے گئے تو اس سے بولا میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا، تو انہیں کیا کیا، ایک کو بلایا زندہ چھوڑ، دوسرے کو مار دی، دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود سے کیا کہا، میرا رب سورج کو مغرب مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو مغرب سے نکال کر دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے فبہت الذی کفر، کافر پریشان ہو گیا۔ اور یہ سورج گرہن چاند گرہن ہمیں بتاتے ہیں یہ اللہ کی کائنات ہے، وہ اپنے کائنات میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی ہمیں یہ بتاتی ہے۔ معلوم جانتے ہیں آپ، یہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی سے لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سورج نکلتا ہے، اس کی گرم شعاؤں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر چاند کی روشنی جب آتی ہے تو ماشاءاللہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورج کی گرمی سے اندر اللہ تعالیٰ نے چاند کی ٹھنڈی روشنی کو پیدا فرمایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم ہندوؤں کے کیلنڈروں کو دیکھتے ہیں، ایک دن اماواس ہوتا، ایک دن ایسے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بنائی، 28 منزلیں۔ اللہ نے کہا والقمر قدرناہ منازل۔ اب جانتے ہیں ایک دن سورج چاند دکھائی نہیں دیتا شروع میں آخر میں، اگر 30 سے 2 کو نکالا تو 28 ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چاند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ دکھا ہماری ساری عبادتیں، رمضان شروع ہونا چاند دکھنا، عید کرنا کا تو چاند دیکھنا، بقرعید ہونا چاند دیکھنا، ہر مہینے کے چاند کو آپ مکمل طور پر دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الحل قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کی ساری ضرورتیں چاند سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب کفار و مشرکین کو دیکھتے سورج کو پوجتے، لیکن ہماری اپنی پوری ضرورتیں چاند جڑی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ چاند کی تاریخ، انگریزی تاریخ آتی ہے نا، عربی تاریخ اوپر لکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایک عورت اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے گی تو وہ چاند کے حساب سے بیٹھے گی۔ اور لوگ آپ دیکھتے ہیں حج کو ایسے ہی نہیں چلے جاتے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تب مکمل طور پر جاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے آگے بڑھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کو چاند سے جوڑ کر بتایا۔ کیا دیکھتے آپ، علماء ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، جیسے چاند گھٹتا بڑھتا ہے امت کے علماء کا علم بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی عالم کا علم اپنا نہیں ہے، دوسروں سے لیا ہوا ہے، جیسے سورج کی روشنی سے چاند کی روشنی لی ہوئی ہے۔ یہ سورج اور چاند ستارے زمین کی زینت ہیں، یہ علماء زمین کی زینت ہیں۔ اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے تو یہ دنیا بے رونق ہو کر رہ جاتی۔ اور آپ دیکھیں چاند جب نکلتا ہے، جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ماشاءاللہ کیسا نظارہ ہوتا ہے، کوئی لائٹ اور کوئی جو ہے اس کا روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت بڑے اس کے جو ہے مکمل طور فوائد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سورج اور چاند کو پیدا کر کے بتاتا ہے لوگوں، سورج جیسے اپنے رب کی بات مانتا ہے، تم میں اپنے رب کی بات مانو۔ چاند جیسے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تم بھی اپنے رب کی بات مانو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں سورج چاند کی جگہ آیا، چاند سورج کی جگہ آیا، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اللہ نے مرد کو جو ذمہ داری دی وہ عورت کر رہی ہے، عورت کو جو ذمہ داری وہ مرد کر رہا ہے۔ یہ کائنات کا نظام بگاڑنے میں یہ ہمارے جو ہے برے اعمال کا مکمل طور پر یہ جو ہے کرتوت ہیں۔ لہٰذا سورج سے سبق لو، چاند سبق لو، یہ جیسے اپنے دائرے میں گھوم کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں،
ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا سبق دینا چاہیے. اور قربان جاؤ حضرات اکرام صحابہ اکرام پر. ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کہاں جاتا ہے, غروب ہوتا ہے کیا؟ ہم کیا سمجھتے سورج جب پہاڑ کے پیچھے گیا تو ہمیں پہاڑ کے پیچھے کیا سمجھ جاتے ہیں, بچوں کو یہی بتاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی حرص دیکھ کر آسمان سے آنے والے وحی کی روشنی میں کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر تم پوچھتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ غروب جب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے. اللہ, سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا رہتا ہے, سجدے میں گرا رہتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے دوسرے دن پھر طلوع ہوتا ہے مشرق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورج کو مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبے کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس وقت جو ایمان لائے گا اس کے ایمان کا کوئی بھی جو ہے حساب نہیں ہوگا. اور پورے قرآن میں دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر 28 مرتبہ کیا. کبھی اس کی قسم کھایا, کہا واللہ کلا والقمر, کبھی کہا والقمر اذا تلاہا. اور ہم نے دوسرے رکعت میں جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قیامت کے دن سورج جب چاند کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا کیا حال ہوگا؟ لاکھوں کلومیٹر دور ہے سورج, آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سی رکھ کر ہم اپنے گھروں میں سوتے. ذرا تصور کیجئے قیامت کے اس میدان کو جہاں سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا اور چاند کی روشنی بھی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی. اور یہ وہی چاند ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کا پیغام سمجھاتے تو کہتے ہیں دیکھو یہ ستارے میرا رب ہیں, ستارہ غروب ہو گیا تو بولے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. دوبارہ پھر چاند کو دیکھے, بولے چاند غروب ہو گیا تو بولے میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھ کر بولے یہ میرا بڑا رب ہے. نہ چاند میرا رب ہے, نہ سورج میرا رب ہے, نہ اور جو ہے چاند میرا رب ہے, نہ ستارے میرا رب ہیں, بلکہ کہا میرا رب تو وہ ہے جس نے ان تمام کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ یہ 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے, چاند بھی سجدہ کر رہا ہے. علماء بتاتے ہیں وہاں سورج اور چاند سے مراد, سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی. اور اسی طریقے سے یہ سورج اور چاند ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے چلتے ہیں. قیامت کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتائی کہ قیامت کے قریب میں چاند طلوع ہوگا مگر 4 دن کا دکھے گا. یہ علامت ایسے ہی جو ہے مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس حدیث سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا اے عائشہ پناہ مانگو اس سے. عائشہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کس سے پناہ مانگو میں؟ آپ نے کہا اس چاند سے. یہ چاند تو اب ہے, تھوڑی دیر کے بعد تاریکی میں چلا جائے گا. جب تاریکی میں چلا جائے گا تو دنیا میں برائی آئے گی, لہٰذا اس سے مکمل طور پر پناہ مانگو. اسی طریقے سے چاند کے خوبصورت منظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, اس بات کو اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو وہ بڑے خوبصورت تھے اور اللہ کی نبی بھی خوبصورت تھے. اللہ کی نبی ایسے خوبصورت تھے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت تھے. برائی ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا یا 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا؟ بولے 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا. ایک دن جریر بن عبد الوجد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تو بولتے ہیں میں اللہ کی نبی کے چہرے کو دیکھتا 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, یہ فیصلہ کر نہیں پاتا کہ ان دونوں میں کون سا خوبصورت ہے. بولتے آخری میں نے 14ویں رات کے چاند کو بار بار دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے بار بار دیکھا. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے بھی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیسے تم 14ویں رات کو دیکھتے ہو, فوٹو پکڑتے ہو, اسٹیٹس پہ رکھ لیتے ہو اور اچھی چیز دیکھتے ہو, جیسے تمہارا چاند کو دیکھنا یہ آسان ہے, قیامت کے دن انشاءاللہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے. بہرحال خطبے کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو ختم کر کے, چاند کی روشنی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے. فتنوں کے اس دور میں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں, اللہ کی تعظیم پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیا وہ کام مکمل طور پر انجام دیں. ہم نے نماز پڑھ لی تو استغفار کیجئے,
قرآن کی تلاوت کیجئے، صدقہ و خیرات، باہر جانا، کسی کو دینا، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عذاب قبر سے پناہ مانگنے میں توفیق دی. اور خصوصاً اس ایریے میں سمجھتے ہیں کہ زنا کی طرف لے جانے والے راستے بہت ہیں، لہذا اس پر نوجوانوں کو سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کی شادی وقت پر نہیں کی جاتی، نوجوان لڑکیوں کی وقت پر نہیں کی جاتی، وہ کیا ہوتے ہیں، زنا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لہذا زنا یہ بڑا خطرناک ہے، قوموں کی تباہی ہے اس میں. لہذا اس سے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں اور خاندان نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. لہذا ہم اس محلے میں رہنے والے تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں دین لاؤ، نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. اگر اپنے گھروں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، ہر طرح کی برائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اور یہ گڑھا مرگی جو مسجد ہم دیکھتے ہیں، یہاں رہنے والے مسلمان اگر پورے لوگ اگر یہاں آ جائیں نا، مسجد ناکافی ہوگی. لیکن مسجد صرف جمعہ میں بھرتی ہے، دوسرے وقت میں نہیں بھرتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ہمارے لیے نقصان ہے. اور یہاں جو خطبات ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، عمرآباد بازو ہی ہے، جو بھی خطبات درست ہوتے ہیں ان سے سنیے اور علماء سے فائدہ اٹھائیے، علماء سے تعلق رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز کو قبول فرمائے. ہم نے جو باتیں آج کہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سورج اور چاند جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ویسے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع بندہ بن توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسی اخلاقی نجاست سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہم اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. اور ہمارے اندر جو بھی اخلاقی نجاستیں ہیں اور اخلاقی کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين منه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.